انفارمیشن اب کے ناظرین السلام علیکم، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں، تو آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ بھارتی میڈیا کے مطابق پاکستانی فوج نے بارڈر پر بھارت کی بینڈ بجا دی۔ 5 بھارتی فوجیوں کا صفایا، انڈین میڈیا کا واویلا آسمانوں تک پہنچنے لگا۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، بہت بڑی بریکنگ نیوز، بہت بڑی خبر آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں کہ بھارتی میڈیا کی جو پیشن گوئی ہے، بھارتی میڈیا کا واویلا آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ پاک فوج نے بارڈر پر بھارت کی بینڈ بجا دی، 5 بھارتی فوجیوں کا صفایا کر دیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق دیکھا جائے تو پاکستان اور بھارت اس وقت آمنے سامنے ہیں، اور پاکستانی فوج کا جو منہ توڑ جواب آیا ہے اس سے پورا بھارت ہل کر رہ گیا ہے۔ پاکستان اور بھارت کی جو جنگ ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ تفصیلات کے مطابق دیکھا جائے تو LOC کے مختلف سیکٹر میں بھارتی قابض افواج کی جانب سے سنگ سیکٹرز اور حاجی پیر دونوں سیکٹر میں اور ساتھ چیڑی سیکٹر میں بھی بھارتی فوج کی کھلا خلاف ورزی اور اس کے نتیجے میں بے گناہ شہریوں کے زخمی ہونے پر احتجاج کیا گیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بھارتی قابض افواج کی جانب سے بلا اشتعال اور بلا امتیاز فائرنگ کے نتیجے میں شدید زخمی ہو گئے ہیں کچھ اہلکار، لیکن کہا جا رہا ہے کہ LOC اور ورکنگ باؤنڈری پر عام شہری آبادی کو آرٹلری بھاری خودکار ہتھیاروں سے مسلسل نشانہ بنایا گیا ہے۔ رواں برس بھارت نے ایک بار پھر جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے۔ قابض بھارتی افواج کی جانب سے بے گناہ شہری آبادی کو دانستہ نشانہ بنانا انتہائی قابل مذمت ہے۔ بھارت پر زور دیا گیا ہے کہ بحث پر مبنی اقدامات 2003 کے جنگ بندی معاہدے، انسانی عظمت و وقار، بین الاقوامی انسانی حقوق و قوانین، پیشہ ورانہ فوجی طرز عمل کے برعکس اور ان کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزیاں LOC پر کشیدگی بڑھانے کی مسلسل بھارتی کوششوں کا مظہر خطے کی امن و سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ LOC اور ورکنگ باؤنڈری پر کشیدگی میں اضافے کے ذریعے بھارت اپنے زیر قبضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین ترین خلاف ورزیوں سے توجہ ہٹا نہیں سکتا۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ تازہ ترین اور اس سے قبل ہونے والی جنگ بندی کی دانستہ خلاف ورزیوں کے واقعات کی تحقیقات کرائے، LOC اور ورکنگ باؤنڈری پر پرامن قائم کرے۔ زور دیا گیا ہے کہ بھارت اقوام متحدہ کے فوجی مبصر گروپ برائے پاکستان اور بھارت کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق تفویض کردہ اپنا کردار ادا کرنے کی اجازت دے۔ آرمی چیف جنرل آصم منیر نے خطے کی صورتحال کے پیش نظر جنگی تیاریوں کو بڑھانے کی ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان مخالف عناصر کی طرف سے ہائبرڈ جنگ جاری ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق آرمی چیف جنرل آصم منیر کی زیر صدارت جنرل ہیڈ کوارٹر راولپنڈی میں 235ویں کور کمانڈر کانفرنس ہوئی، جس میں کور کمانڈرز کو لائن آف کنٹرول کی صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ کور کمانڈر کانفرنس میں مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ ISPR کے مطابق LOC پر بھارت کی جانب سے امن معاہدے کی مسلسل خلاف ورزیوں پر بھی بڑی بریفنگ دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ تمام شعبوں میں مثبت پیش رفت اور ملک میں سیکیورٹی کی بہتر صورتحال پر آرمی چیف نے اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ آرمی چیف جنرل آصم منیر نے خطے کے پیش نظر جنگی تیاریوں کو بڑھانے کی ہدایات کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان مخالف عناصر کی طرف سے ہائبرڈ جنگ جاری اور ساری ہے، اور دوسری جانب پاکستانی فوج نے LOC کے چکوٹھی سیکٹر میں بھارت کا ڈرون بھی مار گرا ہے۔ اس کے علاوہ مزید کیا کہا جا رہا ہے؟ مزید کہا جا رہا ہے کہ بھارتی فوج نے لائن آف کنٹرول کے نزدیکی دیوا سیکٹر میں
سیز فائر کی کھلم کھلا خلاف ورزی کرتے ہوئے بلا اشتعال فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں پاک فوج کا سپاہی شہید ہو گیا۔ ISPR کے بیان کے مطابق بھارتی فوج کی لائن آف کنٹرول پر اشتعال انگیزیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ LOC کے نزدیک دیوا سیکٹر پر بھارتی فوج کی جانب سے بلا اشتعال فائرنگ کی گئی اور کہا جا رہا ہے کہ یہ شدید قسم کی تھی اور پاک فوج نے فوری اور مؤثر جوابی کارروائی کی، جس میں بھارتی فورسز کو بھاری جانی مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کا سپاہی شہید ہو گیا۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے تابڑ توڑ لائن آف کنٹرول کا دورہ کیا اور اطراف کے علاقوں کا بھی دورہ کیا ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق آرمی چیف کو LOC کی صورتحال فارمیشن کی آپریشنل تیاریوں پر بریفنگ دی گئی۔ ISPR نے بتایا ہے کہ آرمی چیف نے چکوٹھی سیکٹر میں کنٹرول لائن پر تعینات فوجیوں سے بات چیت کی، جوانوں کے ساتھ وقت گزارا۔ ISPR کا کہنا تھا کہ آرمی چیف نے جوانوں کی جنگی تیاری، بلند حوصلے کی تعریف کی۔ LOC پہنچنے پر کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل نے آرمی چیف کا شاندار استقبال کیا۔ کہا جا رہا ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے زیر انتظام مختلف سیکٹروں پر دونوں جانب سے گولہ باری اور شیلنگ کے واقعات میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ دونوں جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام لگایا گیا ہے اور اس کے باعث دونوں جانب متعدد افراد کی ہلاک اور زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ پاکستان کی فوج کی شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ اطلاعات کے مطابق دریانی شب انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے ضلع کپواڑہ میں وادی نیلم کی دوسری جانب انڈین فوج اور مقامی عسکریت پسندوں کے درمیان جھڑپیں ہوئی تھیں، جس میں انڈین فوج کے 4 فوجی ہلاک ہو گئے تھے۔ پاکستان کی فوج کی جانب سے جاری بیان میں الزام عائد کیا گیا کہ انڈین فوج نے اپنے عوام کے سامنے اس واقعے کی خفت مٹانے اور اس واقعے کی وجہ تلاش کرنے LOC پر سیز فائر کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پاکستان کے زیر انتظام کے متعدد علاقوں پر بھاری گولہ باری اور شیلنگ کا سلسلہ شروع کر دیا۔ ISPR کے بیان کے مطابق پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقوں میں وادی نیلم کے علاقے نگرون کی شاردا، دھنیال، شاہکوٹ، جورا، نوسری سیکٹر، وادی لیپا کے دانا، منڈیال، کیانی سیکٹر، وادی جہلم کے چہام اور پانڈو سیکٹر، وادی بیاک کے پیر کانتی، حاجی پیر، بیدوری اور کیلیر سیکٹر اس میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کی فوج کی جاری کردہ بیان کے مطابق انڈین فوج نے LOC کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بلا اشتعال فائرنگ اور گولہ باری کا سلسلہ صرف فوجی چوکیوں تک محدود نہیں رکھا، بلکہ یہ سلسلہ بہت آگے تک پھیل رہا ہے۔ پاکستانی فوج کے بیان میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ پاکستانی فوج نے بلا اشتعال فائرنگ کا جواب دیتے ہوئے انڈین چوکیوں کو بھی اس کا نشانہ بنا دیا ہے۔